الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منہ وهو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ دوسرے نمبر پر حدیث کی کتاب صحیح مسلم تصور کی جاتی ہے صحیح بخاری کے بعد۔ صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں جس کی اصل صحیح بخاری میں بھی موجود ہے۔ یحییٰ بن یعمر رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، اور حمید بن عبد الرحمن الحميری رحمہ اللہ یہ بھی ایک تابعی ہیں۔ تابعی اس شخص کو کہا جاتا ہے جس نے اسلام کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو۔ سیدنا یعمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان کا تعلق دونوں کا بصرہ سے تھا۔ بصرہ یہ وہ شہر ہے جسے سیدنا عمر بن خطاب نے 17 ہجری میں بسایا تھا۔ ان دونوں کا تعلق اسی شہر سے ہے۔ یہ فرماتے ہیں ہمارے علاقے میں ایک فتنہ اٹھا، وہ فتنہ تقدیر کا انکار، کہ تقدیر کچھ بھی نہیں ہے۔ تقدیر کا انکار حقیقتاً اللہ کے علم کا انکار ہے، تقدیر اللہ کا علم ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں یہ فتنہ سب سے پہلے معبد جوہنی نامی شخص نے کھڑا کیا۔ یہ معبد جوہنی رئیس التابعین جلیل القدر تابعی سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھا، لیکن گمراہ ہو گیا۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے حج کی تیاری کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ حج کے موقع پر کسی جلیل القدر صحابی سے ہماری ملاقات کروا دے تاکہ اس مسئلے کی بھی ہم وضاحت کر سکیں ان کے سامنے۔ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہی مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے ہماری ملاقات صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے ہو گئی۔ بڑی خوشی ہوئی۔ ہم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اپنے درمیان میں لے لیا۔ الحمدللہ۔ فرماتے ہیں کہ ایک دائیں جانب ہو گیا، ایک بائیں جانب، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو ہم نے درمیان میں لے لیا، اور میں انتظار میں تھا کہ میرا ساتھی حمید بن عبد الرحمن حميری اب بات شروع کرے گا، لیکن انہوں نے بات جب نہیں کی تو میں نے ہی سیدنا عبداللہ بن عمر کے سامنے اس معاملے کو، اس واقعے کو رکھا اور عرض کی کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں یقولون اللہ قدر وَأَنَّ الْأَمْرَ أُنْفٌ،
کہ ہمارے ہاں کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں تقدیر کچھ بھی نہیں، جو کچھ ہوتا ہے ناگہانی ہو جاتا ہے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ کا کوئی فیصلہ یا لکھی کتاب، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے افسوس کا اظہار کیا اور انہوں نے ایک بات تو یہ کی کہ جب وہاں جاؤ واپس تو ان لوگوں کو میرا سلام نہ کہنا، انہیں کہہ دینا کہ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ سلام کے لائق نہیں ہے، اور یہ بتا دینا کہ ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں اور تمہارا ہم سے کوئی تعلق نہیں، واسطہ ختم۔ جو ایک رشتہ اسلام کی وجہ سے تعلق جڑا تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور پھر آگے کہا مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر سونا ہو اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اللہ اسے قبول نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ مسلمانوں سے قبول کرتا ہے، اللہ کافروں کے صدقات قبول نہیں کرتا۔ یہ تبصرہ حقیقتاً کافی و شافی تھا، اور ان کی تسلی اس کے اندر موجود تھی، تشفی موجود تھی کہ واقعی وہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس طرح ہم سمجھ رہے تھے۔ لیکن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنی اس بات اور اپنے اس فتوے کو یہاں تک نہیں چھوڑا، بلکہ پھر دلیل سے اس چیز کو ثابت کیا، دلیل دی، کیونکہ عبداللہ بن عمر کا اپنا فتویٰ بھی دلیل نہیں تھا، وہ بھی دلیل کا محتاج ہے۔ صحابی رسول کا فتویٰ بھی دلیل کا محتاج ہے۔ صرف اور صرف ایک ذات ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کا قول، جن کا عمل، جن کا فرمان دلیل کا محتاج نہیں، بلکہ وہ خود دلیل ہے۔ اللہ کا قرآن دلیل ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دلیل ہے۔ اب عبداللہ بن عمر نے دلیل پیش کی کہ یہ لوگ ایمان سے خارج ہو چکے ہیں، کس طرح؟ فرماتے ہیں کہ میرے باپ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے، سند کے ساتھ بیان کر رہے ہیں۔ یہ بات انہوں نے براہ راست رسول اللہ سے نہیں سنی تھی، اپنے باپ عمر کے واسطے سے سنی تھی، تو اس لیے کہا میرے باپ عمر بن خطاب نے مجھے بتایا ہے کہ ایک دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے کہ ایک شخص آیا، اطلع علینا رجل شدید، ایک شخص اچانک، اور اس کے اوپر جو لباس ہے وہ انتہائی سفید ہے، شدید و بیاض الثیاب و شدید و سواد الشعر، سفید جس کو چٹا سفید بولتے، صاف ستھرا سفید لباس، کالے سیاہ بال اس کے، یوں لگ رہا تھا جیسے ابھی یہ حمام سے نکل کر
یہ جوڑا تبدیل کر کے ابھی ابھی ہمارے سامنے آیا ہوں، جبکہ ہم میں سے کوئی شخص اس کو جانتا بھی نہیں تھا۔ جانتا نہیں، اس سے لگتا ہے کہ مسافر ہے، لیکن اس کی صفائی، لباس اس سے یوں لگے جیسے ابھی گھر سے نہا دھو کے کپڑے چینج کر کے ابھی سامنے آیا ہے۔ کہا وہ شخص آیا، سلام کہا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھا، یوں جھک گیا، رانوں گھٹنوں کے بل بیٹھ کے، دو زانو ہو کر بیٹھ کر ہاتھ رانوں پہ رکھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کرتا ہے، اخبرنی عن الاسلام، مجھے اسلام کے بارے میں تو معلومات دیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وتقیم الصلاة وتؤتی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، میں محمد اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اللہ کا سچا رسول ہوں، 5 وقت کی نماز پڑھا کر، زکوٰۃ ادا کیا کر، رمضان کا مہینہ آ جائے روزے رکھا کر، اور اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو بیت اللہ کا حج کیا کر۔ یہ اسلام ہے۔ تو اس نے کہا صدقتا، آپ نے جواب ٹھیک دیا ہے، سچ کہا ہے آپ نے۔ اس جملے پر سیدنا عمر کہتے ہیں ہمیں تعجب ہوا کہ خود سوال کرتا ہے اور پھر کہتا ہے صدقتا، ہاں یہ امتحان لینے آیا ہے کیا اللہ کے نبی کا؟ خیر، دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الایمان، مجھے بتائیے ایمان کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالیوم الآخر وان تؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ ایمان یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں کو پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پہ ایمان رکھو، اور تقدیر پر ایمان رکھو، تقدیر کے خیر ہونے پر شر ہونے پر ایمان رکھو۔ یہ ایمان ہے۔ اس نے کہا صدقتا، ہاں جواب آپ نے صحیح دیا۔ پھر تعجب ہوا صحابہ کو۔ پھر اس نے سوال کیا اخبرنی عن الاحسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان، احسان تو ایک یہ ہے کہ میں اپنے ساتھ نیکی کروں یا کسی اور کے ساتھ نیکی کروں۔ ہمارے عرف میں احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے، ایک احسان عبادت میں درجہ ہے۔ اس نے وہ پوچھا تھا عبادت میں جو درجہ احسان ہے وہ کیا ہے، وہ سوال کیا تھا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ تعالی کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اللہ تعالیٰ کی جب بھی عبادت کرو اس طرح کرو گویا کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اس طرح نہیں ہو سکتی تو کم سے کم یہ ضرور ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، جس کا کام کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہی اس نے کہا ہاں صدقتا، آپ نے جواب درست کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ قیامت کب آئے گی؟ اخبرنی عن الساعہ، قیامت کب آئے گی؟
آپ نے فرمایا مل مسئول بأعلم من السائل، جس طرح تجھے نہیں پتا کب آئے گی اسی طرح مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ اس نے کہا چلو قیامت کی نشانیاں بتائیں، قیامت کی نشانیاں بتائیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے ان تلد الامۃ ربتہا، کہ لونڈی اپنی مالکن کو خود جنم دے گی۔ اس کے کئی تعبیرات ہیں، اس کے کئی تشریحات ہیں۔ ایک عام معنی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ بیٹیاں ماؤں کے ساتھ یہ سلوک کریں گی جیسے لونڈیوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ تعبیرات اس کی اور بھی ہیں۔ اور ایک نشانی یہ ہے وَأَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَّةَ رِعَاءَ الشَّاةِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ، ننگے بدن رہنے والے، ننگے قدم رہنے والے یہ بکریوں کے چرواہے، ایک وقت آئے گا قرب قیامت یتطاولون فی البنیان، بڑے بڑے بنگلے، بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ایک دوسرے پہ مقابلے اور فخر کریں گے کہ میرا اتنا بڑا گھر، وہ کہے گا اچھا اپنے کو توڑے گا میں اس سے بھی بڑا بناؤں گا، میرا اس سے بڑا۔ مقابلے ہوں گے عمارتیں بنانے پر، گھر بنانے پر۔ یہ قیامت کی نشانیاں ہوں گی۔ وہ شخص اٹھا اور چلا گیا، اٹھ کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر ہم ویسے ہی بیٹھے رہے، تھوڑی دیر رکنے کے بعد نبی علیہ السلام نے پوچھا تمہیں معلوم ہے یہ کون تھے؟ یہ جو سوال کر رہے تھے معلوم ہے کون تھے؟ اللہ کے نبی نہیں پتا، ہمیں تو نہیں پتا کون تھے۔ فرمایا ذاک جبریل اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ جبریل تھے، یہ تمہیں سکھانے کے لیے آئے تھے دین، یہ خود سیکھنے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ آئے تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ حدیث اپنے اندر بڑی تشریح رکھتی ہے، اس کے کئی رخ ہے تشریحات اور عناوین کے، لیکن ہم اس ایک پوائنٹ کو بھی دیکھیں کہ دین کس کو کہا گیا ہے۔ جو کچھ اس مجلس میں سیکھا یہ دین ہے۔ نبی علیہ السلام کی زبانی اس لیے کہ جبریل بھی جانتا تھا کہ میری بات اس امت کے لیے دلیل نہیں ہے، اس امت کے لیے دلیل اس نبی کی بات ہے، لہذا اس کی زبان سے ادا کروائیں۔ دین جب بنے گی، خود آ کے تقریر کر کے چلا جاتا، کوئی مانے نہ مانے اختیار تھا، لیکن جب نبی کی زبان سے ادا ہوئے تو وہ دین بن گئے۔ اب دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ اس بات کی دل و جان سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہے اور اس کے بندے ہیں۔ 5 وقت نمازیں پڑھنا، صاحب نصاب ہے زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، استطاعت ہے بیت اللہ کا حج کرنا۔ دین کیا ہے؟ اللہ پر ایمان رکھنا پختہ، جس طرح اللہ نے خود بتایا، اللہ کے نبیوں نے بتایا۔ اللہ کی ساری کتابوں پر ایمان رکھنا، ساری کتابوں پر اجمالی ایمان، تفصیلی ایمان، آخری کتاب قرآن مجید پر، اللہ کے سارے رسولوں پر ایمان اجمالی، لیکن مطیع فرما بردار محمد الرسول اللہ کے بن کے، امتی محمد الرسول اللہ کے، سارے فرشتوں پر ایمان رکھنا،
ملائکہ اللہ کی ایک جماعت ہے، ایک مخلوق ہے، باقاعدہ نوری مخلوق ہے، نور سے پیدا کیے گئے، اللہ کا نور نہیں، وہ تو خالق ہے، وہ نور جو مخلوق ہے اس سے پیدا کی ہوئی ایک مخلوق ہے، جن کے سپرد کئی معاملات ہیں، وہ اپنے اپنے کام اپنے اپنے وقت پر سر انجام دے رہے ہیں۔ قیامت پر ایمان رکھنا، قیامت پر ایمان کا مطلب کہ مرنے کے بعد ہم نے اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے آنا ہے۔ قیامت پر ایمان کا مطلب حساب و کتاب پر ایمان، میزان پر، ترازو پر ایمان، صراط پر، پل صراط پر ایمان، جنت پر ایمان، جہنم پر ایمان، اور تقدیر پر ایمان کہ تقدیر خیر کے پہلو ہیں کسی کے تو وہ بھی لکھے ہوئے ہیں، شر کے پہلو ہیں تو وہ بھی اللہ نے اپنے علم کے مطابق لکھے ہیں۔ یہ دین ہے۔ قیامت کو ماننا اور عبادت کے اندر یہ درجہ پیدا کرنا، خشوع خضوع والا، احسان کے طور پر جو بتایا گیا، عبادات کے اندر یہ کوشش کرنا کہ خشوع خضوع ہو، اس میں کوتاہی نہ ہو، التفات نہ ہو، ادھر ادھر دھیان نہ ہو، اور قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں ہے۔ قیامت کی علامات پر ایمان رکھنا، ان ساری چیزوں کے مجموعے کو کہا گیا ہے یہ ہے تمہارا دین۔ ما قبل واقع سے ربط تو یہ ہے کہ اس ایمانیات میں تقدیر کا ذکر بھی موجود ہے، تو جو تقدیر، جو ان چیزوں میں موجود کسی ایک چیز کا انکار کرتا ہے گویا کہ وہ دین اسلام کا انکار کر رہا ہے، اور جو دین اسلام سے کا انکاری ہے وہ ملت سے خارج ہے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے سلام کیا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے تعلق رکھا جائے، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اللہ اس کی مالی یا بدنی یا قولی عبادات کو قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، یہ دین جو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اگر اس کے علاوہ کوئی اور دین ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا تو اللہ اس سے کچھ بھی قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ شخص آخرت میں خسارہ ہی خسارہ پانے والا ہے۔ اب دین کی اجمالی تعریف ہمارے سامنے آ چکی ہے، جس میں وہ ساری چیزیں جن کو ہم ارکان اسلام کہتے ہیں وہ بھی ہیں، وہ ساری چیزیں جن کو ارکان ایمان کہتے ہیں وہ بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادات دل لگا کے کرنا، خشوع خضوع کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ وہ پیغمبر کی دی ہوئی بشارتیں یا پیشین گوئیاں، ان پر بھی ہمارا پختہ ایمان، یہ ساری چیزیں، یہ اجمالی طور پر یہ دین کی تعریف ہمارے سامنے آئی ہے۔ اب اگر اس میں سے ایک نقطہ تقدیر کا انکار کرنے والا، ابن عمر کا فتویٰ سن لیا آپ نے، 3 حکم لاگو کیے۔ سلام نہ کہنا، وہ اس لائق نہیں ہے کہ اسے سلام کہا جائے۔ کہہ دینا ہم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا اور ہمارا تم سے کوئی تعلق، رشتہ اسلام ٹوٹ گیا۔ اور سن لے کہ احد پہاڑ کے برابر سونا تو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ سارے دین کی جتنی بھی باتیں وہ ارکان اسلام یا ارکان ایمان میں سے ہیں، کسی ایک کا انکاری، کوئی روزے کا انکاری ہے، کوئی حج کا انکاری ہے، کوئی نماز کا انکاری ہے، تو اس پر کوئی فرشتوں کا انکاری ہے، کوئی قیامت کے دن کا انکاری ہے، کوئی
रसूलों का इनकारी है, रसूलों में से किसी एक रसूल का इनकारी है, तो उस पर वही फतवा आयद होगा जो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने लगाया। अपने दीन को महफूज कीजिए। इख्तिसार के साथ दीन की चंद शक्लें, चंद सूरतें गिनवाई है, तशरीहात नहीं है कि शहादतैन से मुराद क्या है, नमाज पंजगाना से मुराद क्या है, रमज़ान के रोज़े के अहकाम क्या है, ज़कात या देगर ये सारी चीज़ें, ये तौज़ीहात एक एक चीज़ पे किताबें लिखी हुई है, लेकिन इजमाली तौर पर इन सारी चीज़ों को याद रख लें, ये हमारा दीन है, हमने इसकी हिफाजत करनी है। इनमें से कोई एक चीज़ हमसे रह गई तो फिर सलफ सालेहीन का फतवा हमारे ऊपर ये आयद होने वाला है, ये लागू होने वाला है। उन्हीं चीज़ों में से एक रमज़ान भी है, नमाज पंजगाना भी है। अल्लाह ताला हमें इन सारी चीज़ों की हिफाजत की तौफीक अता फरमा दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।